ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے سارے اعمال تمہارے ایمان کے ساتھ اکارت کر دیے جائیں، غارت کر دیے جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ یعنی ادب کا خیال نہ رکھا جائے تو خوف یہ ہے، اندیشہ یہ ہے، خدشہ یہ ہے کہ ایمان اور اعمال سب غارت کر دیے جائیں گے۔ ادب کا یہ مقام ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آئیے سب سے پہلے ہم سب مل کر دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ اور خلوص و محبت کے ساتھ شہنشاہ کونین، سرور دارین، تاجدار کائنات، فخر موجودات، شافع روز محشر، ساقی جام کوثر، ہم سب کے آقا مولا رسول اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمنا درد دل کی ہو، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے فقیروں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ ترستی ہے نگاہ نارسا جس کے نظارے کو، ترستی ہے نگاہ نارسا جس کے نظارے کو، وہ رونق انجمن کی ہے انہی خلوت گزینوں میں، وہ رونق انجمن کی ہے انہی خلوت گزینوں میں۔ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ یہ شاعر اسلام حضرت علامہ اقبال علیہ رحمت و رضوان کے اشعار تھے، جس میں آپ نے کھلا پیغام دیا ہے کہ اللہ والوں کی محبت اور ان کا ادب ایمان کا درجہ رکھتا ہے، ایمان کا درجہ ہے۔ ادب وہ شے ہے جس کی تعلیم خود خالق کائنات نے قرآن مجید میں ہمیں سکھایا ہے۔ چنانچہ سورہ الحجرات کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنو، ترجمہ ہم کر دیتے ہیں اے ایمان والو، ترجمہ تو ہم یہی کرتے ہیں،
مگر جب اس ترجمے میں اور ان الفاظ میں ڈوب کر دیکھا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو کیسے الفاظ سے خطاب کیا ہے۔ یہ کیا ہی خوبصورت الفاظ ہیں، جب ان پر غور کیجیے تو پتہ چلے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو، مومنین کو خطاب کیا ہے لفظ آمنو سے، جس کا تعلق ایمان سے ہے، اور ایمان خالصتاً نبی سے ہے۔ جب تک نبی پر ایمان نہیں تو آپ دنیا کی ہر شے پر، کائنات کی ہر شے پر ایمان لے آئیے مگر ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان کا مطلب ہے وہ جو نسبت رکھتا ہے نبی سے، وہ ایمان والا ہے۔ تو ایمان کا معنی ہے نسبت نبی۔ یا ایھا الذین آمنوا فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے خطاب کیا، جیسے گویا اللہ فرما رہا ہو اے نبی والو، نبی والوں سے خطاب کر رہا ہے، لا ترفعوا، بلند نہ کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور ان کے سامنے اس طرح باتیں نہ کرو کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، نبی کے حضور ایسی آواز میں بات نہ کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے سارے اعمال تمہارے ایمان کے ساتھ اکارت کر دیے جائیں، غارت کر دیے جائیں، اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ یعنی ادب کا خیال نہ رکھا جائے تو خوف یہ ہے، اندیشہ یہ ہے، خدشہ یہ ہے کہ ایمان اور اعمال سب غارت کر دیے جائیں گے۔ ادب کا یہ مقام ہے نا۔ ہم چلتے ہیں امام اہل سنت کے پاس، آپ کی بارگاہ میں حضرت اعلی حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں، اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ امام بتائیے کہ ادب کا کیا مقام ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کردم از عقل سوالے کہ بگو ایمان چیست، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عقل سے سوال کیا، کردم از عقل سوالے کہ بگو، میں نے عقل سے سوال کیا کہ بتا ایمان چیست، ایمان کیا ہے؟ عقل در گوش دلم گفت، کیا شعر ہے، کیا مصرع ہے۔ آپ فرماتے ہیں تو عقل نے میرے دل کے کان میں کہا، دل میں عقل نے کہا ایمان ادب است، عقل نے جواب دیا، میرے دل میں عقل نے کہا کہ ایمان تو ادب ہے، ادب نہیں تو ایمان نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا فرمان ہے، جس میں ادب نہیں وہ ایمان والا نہیں، یہ اعلیٰ حضرت کا فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کی پہچان ادب ہے۔ پرانے زمانوں میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ادب نہیں بجا لانے پر فوراً سزا دے دی جاتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً سزا دیتا تھا، اور طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی جوان راستے میں چل رہا ہے اور اس نے دیکھا کہ کوئی بوڑھا اس کے ساتھ چل رہا ہے، اگر وہ بوڑھے شخص سے آگے نکل کر چلنے لگا تو اسی وقت اسے زمین دھسا دیتی تھی۔ دیکھیے ادب کا یہ تقاضا ہے، صرف عمر میں بڑا ہے
ضعیف ہے، بوڑھا ہے، اسلام ادب یہ سکھاتا ہے کہ اس بوڑھے کا بھی ادب کرو اور اس کے پیچھے پیچھے چلو، اس سے آگے نہ بڑھو، اس سے آگے بڑھے کہ زمین میں دھسا لیا۔ یہ پرانے زمانوں میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا۔ ایک بہت مشہور کتاب ہے جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے طالب علموں کو ادب سکھانے کے لیے اور بہت ساری چیزیں سکھانے کے لیے، جس کا نام ہے تعلیم المتعلم و طریق التعلیم۔ تعلیم المتعلم و طریق التعلیم، اس میں قول لکھا ہے، قول یہ لکھا ہے ما وصل من وصل الا بالحرمہ، ما وصل من وصل الا بالحرمۃ وما سقط من سقط الا بترک الحرمہ۔ یعنی جس کسی نے پایا، جو کچھ بھی پایا، وہ ادب کی وجہ سے پایا، حرمت کی وجہ سے پایا، ہے نا، تکریم اور ادب بجا لانے کی وجہ سے جس نے پایا اس نے پایا، اور جس نے کھویا وہ اس وجہ سے کھویا کہ اس نے ادب کو ترک کر دیا۔ ترک الحرمت، ادب ترک کرنے سے سب کھو دیتا ہے انسان، اور ادب بجا لانے سے سب بجا لاتا ہے انسان، سب حاصل کر لیتا ہے انسان۔ اس کی مثالیں بہت ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بھی اور اس کے بعد بھی۔ خود حضور اعلیٰ حضرت کی زندگی میں اس کی مثال ہے، اور اعلیٰ حضرت کی ذات پاک اس بات کی بین نشانی ہے، بین ثبوت ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو کچھ بھی حاصل کیا وہ اپنے ادب کی وجہ سے حاصل کیا۔ اعلیٰ حضرت پر اولیاء کرام، بزرگان دین، سادات عظام کی نظر فیض اس وقت جا کر ٹھہری جب اعلیٰ حضرت نے ادب بجا لایا۔ اس کی مثالیں بہت ہیں، آئیے ہم چلتے ہیں ایک بہت مشہور واقعے کی طرف۔ اس سے پہلے ایک سوال میں کرتا ہوں آپ سے، مگر اس سوال کا جواب نہیں چاہیے۔ سوال صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنے آپ پر غور کیجئے کہ آج جب مسجد میں ہم داخل ہوئے، مسجد میں آتے ہیں نا، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، عبادت کے لیے آتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے آتے ہیں، تو مسجد میں جب ہم داخل ہوئے تو ہم نے کون سا پیر اندر پہلے رکھا؟ جواب نہیں چاہیے، مگر سوچئے، کیا مسجد میں داخل ہوتے ہوئے ہم نے قصداً، جان بوجھ کر، ارادتاً، سوچ کر، فیصلہ کر کے، نیت کے ساتھ کہ اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اس کا ادب بجا لایا، اور ادب بجا لاتے ہوئے اپنے داہنے پیر کو پہلے اندر رکھا یا نہیں رکھا؟ یا ہمیں خیال ہی نہیں ہے کہ کون سا پیر رکھ دیا؟ جو پیر آگے بڑھ گیا وہ رکھا گیا، یا ہم نے اپنے ارادے سے داہنے پیر کو پہلے رکھا؟ یہ غور کرنے کی بات ہے، یہ ادب کا پہلو ہے۔ اگر ہم نے جانے انجانے میں بغیر فکر کے ہوئے جو پیر بڑھ گیا اسے بڑھا دیا، مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے پیر کے تابع میں کر دیا، اپنے پیر کو اپنے تابع نہیں رکھا، اپنے قدم کو اپنے تابع نہیں بنایا، بلکہ قدم جدھر بڑھ گیا، جیسے بڑھ گیا ویسے ہی ہم بڑھ گئے، ہے نا۔ مسجد میں داہنا قدم پہلے نہیں رکھنے کا سخت وبال ہے، بہت سخت وبال ہے اور سخت سزا ہے۔ جیسا جس کا مقام ویسی اس کو تنبیہ کی جاتی ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت امام سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ سفیان ثوری امیر المومنین فی الحدیث، امام المسلمین، ائمہ کے استاد، اماموں کو تعلیم دینے والے امام سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے۔ آپ کا نام ثوری ہے، ثوری کا مطلب بیل والا، کیا؟ بیل جیسا، آدمی کا نام بیل جیسا، اور آپ خود فرماتے ہیں میں ثوری ہوں۔
امام سفیان ثوری اپنے اس نام کی وجہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں ایک بار مسجد میں داخل ہوا اور میں مستغرق تھا، خیالوں میں گم تھا، اللہ رسول کی باتیں سوچ رہا تھا، شریعت کے مسائل حل کرنے میں گم تھا۔ علماء کا یہی حال ہوتا ہے، ہر وقت اسی میں گم رہتے ہیں، کوئی مسئلہ اگر اٹک گیا تو اس کے حل میں لگے رہتے ہیں۔ تو آپ بھی مستغرق تھے اور اسی حال میں مسجد میں بایاں پیر رکھ دیا۔ بایاں پیر امام ثوری رکھتے ہیں، امام سفیان ثوری، اور جیسے ہی بایاں قدم پہلے مسجد میں رکھ کر اندر داخل ہوتے ہیں کہ ندائے غیبی آتی ہے، ایک غیب سے آواز آتی ہے، اے سفیان شاید کہ تو جانور چوپایا ہو گیا ہے۔ سوچئے کیسی تنبیہ ہو رہی ہے، ایک امام کو تنبیہ ہو رہی ہے، اے سفیان شاید کہ تو چوپایا ہو گیا ہے۔ آپ نے فوراً توبہ کی، فوراً توبہ کی، اے اللہ مجھ سے یہ کیا غلطی ہو گئی، میں نے مسجد میں بایاں پیر پہلے رکھ دیا داخل ہونے میں، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یہ لادھیانی میں ہو گیا ہے۔ توبہ کی اور آپ نے اپنے آپ کو ہمیشہ چوپایا کہنا شروع کر دیا اور کہا میں سوری ہوں۔ سور کا مطلب بیل ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہر عمل میں، ہر کام میں ہمیں ادب کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح مسجد میں داخل ہونے کا ادب ہے، ویسے ہی مسجد سے باہر نکلنے کا ادب ہے۔ جب مسجد سے باہر نکلا جائے تو بایاں پیر پہلے رکھا جائے اور اس کے بعد مسجد سے خروج کی دعا پڑھی جائے، باہر نکلنے کی دعا پڑھی جائے۔ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل کا۔ پڑھتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے باہر نکل جائے، یہ مسجد سے نکلنے کا بھی ادب ہے۔ تو ہر ایک کام میں ادب کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک بہت مشہور بزرگ ہیں اور بہت ہی دلچسپ نصیحت آمیز سبق آموز واقعہ ہے جو میں آپ کے حضور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک وہ زمانہ تھا جب حضرت بڑے پیر دستگیر غوث العظم غوث الثقلین حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے حیات ظاہری کے ساتھ بغداد شریف میں علم حاصل کرنے کے لیے جلوہ فروز تھے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ نظامیہ میں پڑھ رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک صاحب اور پڑھ رہے تھے جن کا نام حضرت ابو سعید عبداللہ شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور ایک اور پڑھ رہا تھا جس کا نام ابن سقا ہے۔ یہ تینوں ایک ساتھ طالب علم ہیں۔ ان کا معمول یہ تھا کہ تعلیم میں خوب دھیان دیتے تھے، خوب پڑھتے تھے، محنت کرتے تھے، اور جیسے ہی وقت نکلتا یہ کسی بزرگ کی صحبت میں چلے جاتے، ولی اللہ کو تلاش کرتے، صوفی کو تلاش کرتے، اللہ والے کو تلاش کرتے اور ان کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے چلے جاتے۔ انہی دنوں بغداد میں ایک شخص، ایک اللہ والے کا، ایک بزرگ کا بڑا تذکرہ تھا جن کو لوگ غوث کے نام سے جانتے تھے، غوث کہا کرتے تھے، غوث کے نام سے وہ مشہور تھے۔ تو ان لوگوں نے بھی سنا تھا غوث کا چرچا ہے، چلے ذرا غوث سے بھی ملاقات کرے، ان کی زیارت کرے، ان کے دیدار سے مشرف ہو جائے، ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کرے۔ اس نیت سے ان لوگوں نے بھی، تینوں نے ارادہ کیا کہ جائیں۔ اب حضرت غوث علیہ رحمہ و رضوان کا عالم یہ تھا، وہ ذات ایسی تھی کہ ابھی ظاہر ہے، بیٹھے ہیں، ابھی غائب ہو گئے، پھر غائب ہوتے غائب ہوئے، پھر اچانک دیکھا کہ وہ تو موجود ہے، پھر غائب ہو گئے۔ یہ ایسے بزرگ تھے، آنے واحد میں غائب ہو جاتے اور جب چاہتے چلے آتے۔ یہی بات مشہور تھی غوث کے۔ تو ان تینوں نے جب ارادہ کیا تو ان کی بارگاہ میں جا رہے تھے، راستے میں ابن سقا نے، جو کہ ان کے دوست تھے، سب ساتھی ہیں، پڑھ رہے ہیں، بڑے پیر دستگیر کے ساتھ پڑھنے والے، ابن سقا نے یہ کہا کہ سنو میں تو جا رہا ہوں، سنا ہے بہت شہرہ ہے، بہت چرچا ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں، غوث ہیں،
میں ان سے ایک ایسا سوال کروں گا جس کا جواب وہ نہیں دے پائیں گے۔ علم کا تکبر، غرور، علم کا غرور۔ میں تو اب اتنا جان گیا کہ ایسا سوال کروں گا کہ یہ غوث جواب نہیں دے پائیں گے۔ تو وہیں پر حضرت ابو سعید عبداللہ شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ساتھ تھے، انہوں نے کہا میں بھی سوال کروں گا، مگر میں ایسا سوال کروں گا کہ اس کا جواب جاننا چاہوں گا، اس نیت سے سوال کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں وہ میں حاصل کروں گا۔ حضرت بڑے پیر دستگیر بھی تھے، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، میں تو ہرگز کوئی سوال نہیں کروں گا، میں تو بس ان کی بارگاہ میں جاؤں گا، ادب سے بیٹھ جاؤں گا، ان کا فیض لے کر چلا ہوں گا، بس میں سوال نہیں کروں گا۔ ہے نا، یہ ہوتا ہے وہ جو پھلدار شجر ہوتا ہے اس میں جھکنے کا ہنر ہوتا ہے، وہ جو پھلدار شجر ہوتا ہے اس میں جھکنے کا ہنر ہوتا ہے۔ اڑ کے آتے ہیں پرندے ان پر جن درختوں میں ثمر ہوتا ہے، خالی درخت تنا ہوتا ہے، پھلدار شجر جھکا ہوتا ہے۔ تو حضرت غوث پاک نے کہا میں تو سوال ہرگز نہیں کروں گا۔ اب یہ سب پہنچے تو غائب ہے ہی نہیں، جہاں پہ رہتے ہیں وہاں نہیں ہے۔ اچانک دیکھا کہ حاضر ہوئے، اور حاضر ہوئے تو آنکھیں سرخ، جلال کا عالم، پورے جلال میں حاضر ہوئے، اور فرمایا ابن سقا ادھر آ، ادھر آ ابن سقا، تو اس ارادے سے آیا ہے کہ تو مجھ سے ایک سوال کرے گا جس کا میں جواب نہیں دے سکوں گا، تو سن، تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، اور سن، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو جہنمی ہو گیا ہے، تو یقیناً جہنم میں جانے والا ہے، تو کافر مرے گا۔ وقت کا عالم ابن سقا جید عالم ہے، اس کو آپ فرما رہے ہیں کہ تو گمراہ ہے اور تو جہنمی ہے، تو جہنم میں مرے گا، جہنم میں جائے گا۔ پھر بلایا حضرت ابو سعید کو اور کہا کہ تم ایسا سوال لے کر آئے ہو اور اس کا جواب جاننا چاہتے ہو، تمہارے سوال کا جواب یہ ہے، سن لو، اور تم نے کم از کم اتنا ادب کیا کہ صرف جواب لینے آئے ہو، تو چلو تمہاری خیر ہے، مگر جان لو کہ تم دنیا میں اس طرح ڈوب جاؤ گے کہ تمہاری گردن تک دنیا آ جائے گی، تم دنیا میں ملوث ہو جاؤ گے۔ اور پھر حضرت بڑے پیر دستگیر کو بلایا، بہت تعظیم کی، بہت تعظیم کی، اور فرمایا اے عبد القادر، میں دیکھ رہا ہوں کہ بغداد میں تم ممبر پر خطاب کر رہے ہو، اور تم کہہ رہے ہو، اور تم یہ کہہ رہے ہو قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، تمہاری زبان سے میں یہ سن رہا ہوں کہ تم بغداد میں یہ کہو گے کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کے گردن پر ہے، اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں ان اولیاء کرام کو جو تمہارے اس پیغام پر، اس ارشاد پر اپنی گردوں کو جھکا رہے ہیں، میں انہیں بھی دیکھ رہا ہوں۔ اور یہی ہوا، حضرت بڑے پیر غوث اعظم ہوئے، اور آپ نے ممبر پر فرمایا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، تمام اولیاء کرام کے گردن پر میرا قدم ہے۔ اور سب سے پہلے حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی گردن کو، سر کو جھکایا اور کہا یا غوث، میری گردن پر ہی نہیں، میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے۔ یہ ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، سلطان الہند بنا دیے گئے، ہے نا۔ اور غوث اعظم کے بارے میں آپ سب جانتے ہی ہیں۔ اور حضرت ابو سعید رحمت اللہ تعالی علیہ کا عالم یہ ہوا کہ وہ بہت بڑے تاجر ہو گئے، خوب دھن دولت ہو گئی، اتنا مال ہو گیا کہ ان کو فرصت ہی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ غوث نے فرمایا تھا آج میرے ساتھ وہی ہو گیا۔ ابن سقا کا عالم یہ ہوا کہ اس نے خوب پڑھا، خوب علم شریعت حاصل کیا، بڑا عالم ہو گیا، ایسا عالم ہو گیا کہ جس سے مناظرہ کرتا، جس فن میں، جس ادب میں، جس علم میں مناظرہ کرتا، ہرا دیتا۔ بادشاہ کو معلوم ہوا ابن سقا جیسا عالم، بلایا بادشاہ نے، اپنے قریب کر لیا، اور قریب کرنے کے بعد بھیج دیا روم کے بادشاہ کے پاس۔ وہ عیسائی تھا، وہاں جب گیا تو عیسائیوں سے مناظرہ ہوا، ابن سقا سب میں کامیاب ہوتا گیا، تو خاص اپنا مشیر بنا لیا ابن سقا کو۔ ایک بار بادشاہ کے گھر میں آپ چل رہے تھے، آپ کی نظر بادشاہ کی بیٹی پر پڑی،
آپ فریفتہ ہو گئے. بادشاہ سے کہا گیا بادشاہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے. بادشاہ نے کہا ضرور کر دوں گا مگر ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ تم عیسائی ہو جاؤ, اسلام چھوڑ دو, عیسائی ہو جاؤ. آپ نے اس کی بیٹی کے چکر میں اسلام چھوڑ دیا, مرتد ہو گئے, عیسائی ہو گئے, اس کی بیٹی سے شادی کر دی. کیا انجام ہوا؟ جہنم تک پہنچ گئے نا. یہ ہوتے ہیں اللہ والے, ان کی زبان سے جو نکل گیا سمجھو ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم توفیق عطا فرمائے کہ ہم بڑوں کا ادب بجا لائیں اور ان کی محبت میں اور ان کی ادب کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ قاسم سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ واولیاء امتہ وشہداء محبتہ وعلماء ملتہ علیہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.